السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے تھوڑی سی مردانہ قوت کے بارے میں اور اس کی مکمل ڈیٹیلز کے بارے میں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو اس کو آپ اگر پورا سنیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل صرف ویڈیو سننے سے حل ہو سکتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ کوئی بھی حکیم ہے یا یوٹیوبرز ہیں یا گروپس ہیں فیس بک پہ، اس بارے میں جو آپ کو نالج دیتے ہیں نا، وہ ٹھیک بات نہیں بتاتے۔ وہ لوگ ایک چیز لیتے ہیں، اس کے چند آپ کو فائدے بتاتے ہیں اور اس کے ایسے ایسا آپ کا مائنڈ بنا دیتے ہیں کہ بس یہ ایک چیز اگر آپ کھا لیں گے تو آپ ایک گھوڑے کی طرح طاقت آ جائے گی، شیر کی طرح طاقت آ جائے گی، طوفان کھڑا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ مردانہ قوت کی جو کمزوری ہے، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اور اس کو سمجھ کے آپ اس کا حل کیجئے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اصل میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ٹائمنگ کم ہے، ہمیں قطرے آتے ہیں یا سختی وغیرہ نہیں ہے، موٹائی نہیں ہے، لمبائی نہیں ہے، یہ اصل میں بیسک ایشو ہے ہی نہیں۔ مردانہ قوت کے لیے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے انسان کو عام طور پہ بخار، نزلہ، کھانسی، ملیریا، مختلف قسم کے امراض ہیں جو موسم کے بدلنے سے ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح مردانہ قوت کا بھی ایک مرض ہے جو انسان کو حق ہو سکتا ہے۔ لاپرواہی دونوں میں ہے۔ نزلہ، بخار، کھانسی میں بھی اگر آپ موسم کے مطابق صحیح طرح سے کپڑے نہیں پہنیں گے، مطلب اگر سردیوں میں آپ ٹھیک سے نہیں رہیں گے، ٹھیک سے کپڑے نہیں پہنیں گے، لاپرواہی کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح مردانہ قوت میں بھی اگر آپ لاپرواہی کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، غلطیاں کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اس مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ عام بیماری میں بھی آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، تو اس میں بھی کرنی چاہیے۔ عام بیماری بھی انسان کے جسم پہ افیکٹ کرتی ہے، تو یہ مرد قوت کا جو مرض لاحق ہو جاتا ہے تو یہ بھی تو انسان کا جسم ہی ہے نا۔ جیسے کہ زیادہ ہارڈ ورک کرنے سے انسان کو بخار ہو جاتا ہے، تو کیا آپ نے عمل کیا کیا، ایک کام کیا، کوئی بھی کام کیا، زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو گیا تو آپ کو بخار ہو گیا۔ اسی طرح زیادہ آپ اگر ہم بستری کا شوق رکھتے ہیں یا زنا کی طرف جاتے ہیں، زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ اس مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جسم سے اتنا کام لیجئے جتنی آپ کے اندر قوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے۔ ایک مزدور روزانہ مزدوری کرتا ہے تو اس کا جسم اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ ایک مزدور روزانہ 100 بوریاں اٹھاتا ہے تو اس کا جسم ایسا وہ پہلے دن ہی اگر 100 اٹھا لے گا، اگر نیا بندہ کو پہلے دن ہی 100 بوریاں اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، تھکاوٹ ہو جائے گی، اس کو بخار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ ہم بستری کا شوق رکھتے ہیں، اگر پہلے دن ہی 6 دفعہ 5 دفعہ ہم بستری کریں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی افیکٹ تو ہوگا، اس سے بھی جسم میں توانائی خرچ ہوتی ہے، جسم کا زور لگتا ہے، جیسے عام ہارڈ ورک میں لگتا ہے ویسے ہی وہاں لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کا جسم آپ کو اجازت دیتا ہے۔ زیادہ اوور استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ آپ کی خوراک ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ مسئلے ہوتے ہیں مردانہ قوت کے حوالے سے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی خوراک بہت ناقص ہوتی ہے۔ اب خوراک سے آپ کا پیٹ تو بھر رہا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو نزلہ، بخار، کھانسی نہیں ہو رہا اس خوراک سے، لیکن وہ خوراک آپ کی توانائی جو آپ کے جسم کو چاہیے مردانہ قوت کے لیے وہ فراہم نہیں کر رہی۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ چائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں یا کولڈ ڈرنک سے بہت شوقین ہوتے ہیں، یا یہ مسالے دار یا باہر کے کھانے ہوٹلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کرنا چاہیے، ٹیسٹ کرنا چاہیے، ہر چیز کا ذائقہ چیک کرنا چاہیے، لیکن ایک روٹین کے مطابق اس کو ڈیلی اپنی روٹین لائف میں نہ لائیں۔ کبھی کبھار انسان ہر چیز کھا پی سکتا ہے۔ ایون کہ جو ڈاکٹرز شوگر کے مریضوں کو میٹھا بند کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں بالکل، اگر وہ بھی اپنی ادویات کا خیال رکھیں اور اپنی پراپر ایکسرسائز کریں تو وہ میٹھا بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کا بہت دل کرتا ہے میٹھا کھانے کو، جس چیز سے روک دیا جاتا ہے نا اس کا دل بھی بہت کرتا ہے۔ اگر آپ کو روک دیا جائے نا فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی، تو بار بار آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ وہ بڑی مزیدار چیز ہے، وہ کھا کے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔
تو اگر آپ اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال کرتے ہیں تو آپ باہر کے کھانے انجوائے کر سکتے ہیں، پیزا برگر انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روٹین بنا لیں گے ان کو کھانے کی تو پھر معدے میں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کو تھوڑی سی صبر سے یہ ویڈیو سننی پڑے گی، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ ویڈیو پوری سن لیں گے تو آپ 80% ٹھیک ہو جائیں گے۔ بغیر کچھ کھائے پیے صرف ویڈیو سننے سے آپ 80% آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ذہن میں بہت سارے وہم ہوتے ہیں، اتنے ہم بیمار نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ سوچ کے ہو جاتے ہیں یا خود کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرد کا شادی شدہ ہے، اس کا ٹائم نہیں لگ رہا 2 سے 2.5 منٹ یا 1 سے 2 منٹ لگ رہے ہیں، تو وہ یہ سوچ کے اگر وہ یہ سوچ کے دوبارہ ہم بسترے اپنی بیوی سے کرے گا نا کہ میرا تو یار 1 منٹ لگتا ہے یا 1.5 منٹ لگتا ہے، تو اس کا آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ وہ جو ٹینشن اپنے سر پہ سوار کر لے گا نا وہ اس کو مزید ویک کر دے گی۔ تو ایسے کام کے لیے آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا دورانیہ 2 سے 2.5 منٹ کے بجائے 5 منٹ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کی سوچ آپ کا ٹائم بڑھا سکتی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کھائیں۔ جو لوگ میری اس وقت ویڈیو سن رہے ہیں، جن کی ٹائمنگ، جن کو پتہ ہے کہ 1 منٹ سے زیادہ آج تک نہیں لگا، جتنی مرضی کوشش کریں، وہ گارنٹی دیتا ہوں وہ یہ سوچ کے جائیں کہ آج وہ 7 منٹ لگائیں گے، اور گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ 5 Rồi منٹ bắt سے đầu. پہلے فارغ نہیں ہوں gے۔ Đấy, صرف ok. یہ آپ کے Đấy. اندر Đưa lên کانفیڈنس trên ہونا một چاہیے tí کہ nha, chỉ آج lên آپ đỉnh نے một tí اتنے nha. منٹ lگانے ہیں، تو وہ لگ جائیں گے۔ اگر Lại آپ یہ lại xem سوچیں گے lên کہ đỉnh نہیں một tí. لگیں Ok, گے، thấp cái بہت ống xuống một tí. مشکل Ok. ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں Đấy, ہوا، chỉ một chỗ thôi, تو đừng آدھا đừng đi منٹ nhiều. بھی نہیں لگے گا۔ تو اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس Ok. پیدا کریں۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج قدرت نے نہیں دیا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے خدا نخواستہ تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو کیس جس بارے میں آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں مردانہ قوت کے بارے میں، مردانہ قوت کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو سارے مسئلے بتا رہا ہوں۔ تو ان سب میں نا سب سے زیادہ جو آپ کے لیے چیز ضروری ہے وہ ہے آپ کا کانفیڈنس، آپ کی سوچ۔ آپ نے سوچ ایسی رکھنی ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، نیگیٹو تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ آپ کا جسم لاکھ آپ کے ساتھ دغا کرے، آپ سے کہے کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے مائنڈ نے، آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ نے ایسا بنانا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، اور جب آپ کریں گے تو یقین جانیے وہ ہو جائے گا، کوئی دقت ہی نہیں آئے گی آپ کو۔ تو وہم اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ بالکل بیمار نہیں ہیں، یہ صرف آپ کی سوچ کا کمال ہے۔ آپ سوچ، جو منفی سوچیں ہوتی ہیں وہ مایوسی پیدا کرتی ہیں، اور مایوسی جب ہوتی ہے تو انسان مزید اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کانفیڈنس لیول بہا رکھیں، بالکل مطمئن ہو کے جائیں۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ شادی شدہ افراد کے لیے ہیں، اپنے بیوی کے لیے ہیں۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، مختلف لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، وہ جتنا مرضی کانفیڈنس لیول بڑھا کے چلے جائیں، زنا ویسے ہی گناہ ہے، حرام ہے، تو گناہ کی سزا تو ملنی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی لڑکی یوز کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں۔ صرف یہ جسٹ چیکنگ کے لیے دیکھتے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے یا نہیں لگتا، تو ایسے لوگ حرام کام کرتے ہیں۔ یا یہ کوئی شوقیہ بھی کرتا ہے، اگر کسی کی گرل فرینڈ ہے، کوئی ڈیٹ پہ جاتا ہے۔ مجھے لوگوں کے کرداروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا جو مطلب ہے بات سمجھانے کا وہ یہ ہے، زنا اور نکاح میں فرق ہوتا ہے۔ حرام کام میں بے برکتی ہوتی ہے، اور حلال کام میں برکت ہوتی ہے۔ حلال کام نکاح والا ہے، حرام کام زنا والا ہے۔ جو لوگ کر چکے ہیں، میرا سب سے مشورہ ہے کہ وہ سب توبہ کر لیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جو نہیں کر رہے یا جن کی کوئی مطلب ہے کہ ارادہ ہے کرنے کا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو انسان زنا کرتا ہے نا، دنیا میں بھی اس کو مسئلہ ہوگا، آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا۔ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کو مردانہ کمزوری ضرور ہوگی، بیوی کے ساتھ کرنے سے بالکل نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے صرف حلال اور حرام کا، بس۔ اگر کسی انسان نے حلال اور حرام کا فرق سمجھنا ہے تو یہ 2 باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو زنا کرتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں، اور اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا، اس کا یہ جو لین دین والے مسئلے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ عام بندہ اگر عیاشی میں پڑ جائے تو وہ گھر کے برتن وغیرہ سب کچھ بیچ دیتا ہے، اور اس کی عیاشی پوری نہیں ہوتی۔
تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. آپ کی جو جوانی ہے، آپ کا جو جسم ہے، آپ کی توانائی ہے، یہ شادی کے بعد آپ کے کام آئے گا. کسی کو شہوت بہت زیادہ آتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا، تو شادی کر لے. اگر کوئی مالی پریشانی کی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو مالی پریشانی کی وجہ سے زنا بھی نہ کرے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شادی کے بعد خرچے کیسے پورے کروں گا، تو وہ زنا کے خرچے کیسے پورے کر سکتا ہے، جو کہ ایک حرام عمل ہے. زنا مفت میں نہیں ہوتا. اگر آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے، آپ کو فری میں اگر یہ چیز پرووائڈ ہوتی ہے، تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خرچہ کرنا پڑتا ہے. اس کو ڈیٹ پہ لے کے جانا پڑتا ہے، رینٹ پہ روم لینا پڑتا ہے، ہوٹلنگ کروانی پڑتی ہے، کپڑے شپڑے شاپنگ کروانی پڑتی ہے، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. اگر آپ ایک حرام کام کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، زنا کے لیے اخراجات آپ پورے کر سکتے ہیں، تو یقین مانیے اگر آپ نکاح کر لیں گے، اس میں برکت ہوگی، آپ کے اخراجات ویسے بھی پورے ہو جائیں گے. یہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہوگی، باقی تفصیلات نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.